قاری صاحب الحمدللہ ہم نے جو 2-2.5 سال پہلے قرآن مجید پہ تدبر کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ ختم ہو گیا اور ہم پھر سے شروع ہو گئے ہیں ایک نئے عزم اور ولولہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی خوب کر رہے ہیں. تو ہم پہنچے تھے آج سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں. تو ہم نے غور کیا کہ سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا. تو ساتھ ہی جب ہم اگلے اس پہ آ جاتے ہیں سورہ بقرہ پہ تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ دیٹ از دا بک، یہ ہے وہ کتاب جس کی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی سمجھ لیں کہ خدا سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے، خدا ترس لوگوں کے لیے. بالکل. تو آپ دیکھیں پیچھے آپ ہدایت کی دعا کرتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو یہ بک میں دے رہا ہوں پوری، تمہیں مینول دے رہا ہوں ہدایت کا، اس کو پکڑ لو سمجھو. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 6 شرائط کہہ لیں یا 6 قسم کے لوگ کہہ لیں وہ ہوں گے جن کو اس میں سے سمجھیں کہ سچی ہدایت ملے گی، جن میں یہ 6 قسم کے وصف ہوں گے. بالکل. اور ان کو نہیں ملے گی جن میں یہ نہیں ہوں گے. اور اس میں ٹاپ پہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. یعنی اگر کسی نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جو میرے حواس خمسہ جو اللہ نے دی ہیں مادی، ان کی گرفت میں جو چیزیں آئیں گی وہ میں نے ماننی ہے، باقی نہیں ماننی، اس کے لیے اس کتاب میں کچھ نہیں ہے. بالکل. اور ہمیں ایسے لوگوں سے انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے، خاص کر یہ سوشل میڈیا کے دور میں. آپ کو بتاؤں وہ کہتے ہیں ہم تو وہ مانیں گے جو ہمیں، جس طرح سائنس کا بھی جو ایک سمجھے کہ ایک مقدمہ ہے، لیکن علم کے سفر نہیں ہمیں یہ بتایا ہے، سائنس نہیں، کہ نامعلوم بھی اتنی ہی بڑی حقیقت ہے جتنا کہ معلوم. یہ اب علم نہیں ثابت کر دیا ہے. جو چیزیں آپ دیکھیں پہلے کیا تھیں اور اب کیا ہو چکی ہیں اور آگے کیا ہوں گی علم کے لحاظ سے. بالکل. تو غیب کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ میں ایک منطقی طور پہ ایک دلیل دے رہا ہوں. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو اللہ اگر آپ کو ہدایت دے، پھر ہے کہ وہ آپ اس پہ غیب پہ یقین رکھتے ہوئے پھر آپ اگر ایمان لے آتے ہیں تو آپ نماز بھی پڑھیں اور پھر آپ اللہ کے دیے سے دینے والے بھی ہوں. بالکل. وہ کہتا ہے تمہارا نہیں ہے مال، یہ میرا فضل ہے. بے شک. تو چونکہ میں نے آزمائش برپا کی ہے تو تم ان کو دو جو محرومین ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگلی آیت میں 3 اور لوگوں کی طرف شرح کے 3 قسم کے لوگوں کی طرف والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. بالکل. اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اس کتاب پہ جو آپ پہ نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید، اس پہ بھی ایمان لائیں. بالکل. اور ان پہلی کتابوں پہ بھی ایمان لائیں، بائبل انجیل وغیرہ، وہ کہ اب وہ منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن ایمان لانا ہے آپ نے کہ وہ اللہ ہی کی کتاب ہے. قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، پہلی نہیں، آخری مینول ہے. بالکل. رہتی دنیا کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو ڈاٹ تبھی کنیکٹ ہوں گے نا جب آخر بات جائے گی حضرت آدم تک، جہاں سے شروع ہوئی ہے یہ آزمائش کا سلسلہ. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہدایت کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور یہ تو آخری کتاب ہے. بالکل. اور پھر آخر میں فرمایا کہ جو آخرت پہ بھی یقین رکھے، آخرت پہ ایمان نہیں کہا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پہ پختہ یقین رکھیں. بالکل. کہ آخر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. او مین یور دس لائف از ٹیمپرری، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اٹ. But death is not that. You will be resurrected، آپ کو اٹھایا جائے گا and you will be put to trial. بالکل. پھر بات بنے گی، پھر یہ کتاب آپ کو آگے، یہ اس کتاب میں سے آپ کو سچے موتی ملیں گے. بے شک. ٹھیک ہے. تھینک یو.